Subscribe to my channel. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلامیات وی شمس۔ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ کو یہ میری اچھی لگتی ہے تو اس پر لائک کریں اور اچھا سا کمنٹس دے دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، قرآن مجید کے آداب، تلاوت قرآن مجید کے آداب۔ تو اس میں جو ترجمۃ القرآن تام کی جو بک ہے، اس میں جو تلاوت قرآن مجید کے آداب بتائے گئے ہیں وہ ان کی تعداد 10 ہے۔ تو آپ سے بورڈ کے اندر یہ MCQs پوچھا جا سکتا ہے کہ ترجمۃ القرآن کی کلاس دام کی بک میں جو ہے کتنے قرآن مجید کی تلاوت کے آداب بتائے گئے ہیں۔ تو آپ سے یہ MCQs پوچھا جا سکتا ہے۔ آپ اس کی تعداد کو یاد رکھیے گا کہ اس کی تعداد 10 ہے، 10 ہے۔ چلے ہم چلتے ہیں تلاوت قرآن مجید کے آداب۔ تو سب سے پہلا جو ہے نمبر 1، پاک صاف اور باوضو ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ تو قرآن مجید کو پاک صاف اور کیا ہے باوضو ہو کر اس کی تلاوت کی جائے۔ اس کا قرآن مجید احادیث میں کیا ہے، اس کا ذکر موجود ہے، جیسا کہ سورۃ الواقعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون۔ قرآن مجید کو وہی لوگ کیا ہے اٹھاتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک صاف ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ ہے، تو یہ آپ بچوں کو یہ سب چیزیں جو ہم اپنے گھر کے اندر کرتے ہیں وہی چیزیں ہم جو ہے اپنے کلاس کے اندر بچوں کو کروائیں گے۔ سیکنڈ نمبر پہ ہم اپنے بچوں کو کہیں گے قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے تعوذ اور بسم اللہ پڑھیں، تعوذ اور تسمیہ پڑھیں۔ تو تعوذ سے مراد اعوذ باللہ، تسمیہ سے مراد بسم اللہ ہے۔ تو اس کی بھی قرآن مجید میں تاکید کی گئی ہے۔ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتُ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ تو اسی طرح اگر قرآن مجید کی تلاوت آپ شروع سے کرنے لگیں تو اعوذ باللہ پڑھیں گے، یہاں تک کہ آپ کسی سے بات تلاوت کے دوران آپ نے کسی سے بات کرنے کی ضرورت پیش آئی، آپ نے قرآن مجید بند کیا، کسی سے بات پوری کی، دوبارہ جب تلاوت کریں گے دوبارہ اعوذ باللہ پڑھیں گے۔ اسی طرح سورت کا شروع ہے تو تسمیہ پڑھنا بھی ضروری ہے کہ وہ بسم اللہ جو ہے وہ سورت کا حصہ ہوا کرتی ہے۔ نمبر 3، قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ تو قرآن مجید کو جو تلاوت ہے اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ تو اس کا سورہ مزمل میں اس کا کیا ہے ذکر موجود ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا۔ قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ ترتیل کے ساتھ کی جائے۔ قرآن مجید کی تلاوت نمبر 4 پر ہے، تو یہ آپ اس کو بچوں کو تاکید کریں گے قرآن مجید کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کر کریں۔ اور اس کے بعد نمبر 4 ہے قرآن مجید کی تلاوت دل جمعی کے ساتھ کریں۔ یہ بھی کیا ہے پوری توجہ کے ساتھ آپ نے یکسو ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ قرآن مجید کے اندر بے شمار واقعات کا ذکر ہوتا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، پہلے جو قومیں گزری ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، جنت اور جہنم کا ذکر ہے۔ تو پوری دل جمعی کے ساتھ آپ جب قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو ان مفہوم کو اچھی طرح سمجھ سکیں گے۔ نمبر 5 پہ آتا ہے قرآن مجید کی تلاوت کے دوران سجدہ تلاوت کا اہتمام کریں۔ تو یہ بھی اب کلاس میں یہ چیز تو نہیں ہو سکتی کہ بچے کہیں گے تو ہم سجدہ تلاوت کا کیسے اہتمام کریں۔ فار ایگزامپل آپ سورہ سجدہ پڑھا رہے ہیں تو تلاوت کر رہے ہیں، آیت سجدہ آ جائے تو اب ہم کلاس میں کیسے کر سکتے ہیں، یا ویسے تلاوت ہو رہی ہے تو عموماً تلاوت جو ہے اسی جگہ پر کی جا رہی ہوتی ہے جہاں پہ پاک صاف جگہ پر کی جا رہی ہوتی ہے، جیسے ہم مسجد میں پڑھ رہے ہوتے ہیں یا گھر کے اندر پڑھ رہے ہوتے ہیں، جائے نماز کا اہتمام ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ سجدہ کریں گے۔ ہاں اس دوران آپ نے جو ممنوع اوقات ہیں
طلوع آفتاب ہے، غروب آفتاب ہے، زوال ہے، تو ان 3 اوقات کو جو ہے آپ نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے، ان میں آپ نے سجدہ نہیں کرنا۔ اسی طرح سجدہ تلاوت کی ایک مسنون دعا ہے، وہ آپ ضرور یاد رکھیں، بچوں کو بھی یاد کروائیں۔ سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقین، یہ بچوں کو یاد ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح جو سجدہ تلاوت کی سجدہ جو آیات ہیں ان کی تعداد 14 ہے قرآن مجید میں، 14 جگہوں پر جو ہے وہ سجدہ کا ذکر ہوا ہے، وہاں پہ سجدہ کرنا ضروری ہے۔ نمبر 6 پہ آتا ہے قرآن مجید کی تلاوت کو خاموشی سے سنیں۔ عموماً بچے جو ہے کلاس کے اندر باتیں کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو توجہ کے ساتھ نہیں سن رہے ہوتے، تو قرآن مجید میں بہت تاکید کی گئی ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہے اس کو خاموشی کے ساتھ سنیں تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہاں تک کے الفاظ رہے ہیں، اگر آپ خاموشی کے ساتھ نہیں سنیں گے تو اللہ تعالیٰ کا جو رحم ہے وہ آپ پر نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہو وہ بھی اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھے، اگر گھر میں توجہ نہیں ہو رہی سب کی تو وہ اس کو خاموشی سے پڑھے تاکہ وہ اس گناہ میں باقی شریک نہ ہوں۔ کلاس میں ایسا پاسبل نہیں ہوتا، تو سب بچوں کو خاموش رہنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 7 پہ ہے ترجمۃ القرآن کی تدریس، درس و تدریس کے دوران آیات مبارکہ کے معنی اور مفاہیم پر خصوصی توجہ دیں۔ تو یہ پڑھنے اور پڑھانے کا جو عمل ہے اس میں دونوں نے، استاد نے بھی اور شاگرد نے بھی، اسٹوڈنٹس اینڈ ٹیچرز دونوں نے ان چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اس کے جو آیات مبارکہ کے مفہوم ہیں، معنی ہیں، اس پر خصوصی توجہ دیں، اور تاکہ جو اس میں ہمارے لیے نصیحت و موز آیات کا ذکر ہوا، کچھ واقعات کا ذکر ہوا، اس سے ہم سبق حاصل کر سکیں۔ نمبر 8 پر ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ تو آپ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا محبت ہونی چاہیے، سرشار ہو کر مکمل طور پر بھر جانی چاہیے آپ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب اس کی آپ تلاوت کر رہے ہوں۔ نمبر 9 پہ آپ دیکھیں، تلاوت قرآن مجید کے دوران آیات کے معنی اور مفاہیم پر غور و فکر کرتے ہوئے اور خوشی اور غم کی کیفیت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے رحمت اور مغفرت کی دعا کا اہتمام کریں۔ تو یہ سب چیزیں جب آپ نے اس کے مفاہیم، اس کے مفہوم کو، اس کے معنی کو اپنے مکمل یکسو کے ساتھ، توجہ کے ساتھ کیا ہے اس کو آپ نے پڑھا، تو اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے آپ اپنے رب تعالیٰ سے رحمت کی دعا، مغفرت کی کیا ہے دعا مانگیں گے، تاکہ ہمارے لیے یہ کلام جو ہے باعث رحمت بھی ہو، باعث مغفرت بھی ہو۔ لاسٹ پہ ہے نمبر 10 پہ، تلاوت قرآن مجید کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور رحمت اور مغفرت کی دعا کا اہتمام کریں۔ تو اس کی تلاوت کے بعد جتنے بھی آپ کے اہل خانہ میں سے بزرگ، بڑے، چھوٹے، آپ کے دوست، احباب، یہاں تک کہ امت مسلمہ، سب کے لیے یہ آپ نے دعائے مغفرت کرنی ہے، اور سب کے لیے کیا ہے آپ نے یہ دعا کرنی ہے، سب کے لیے یہ نجات کا ذریعہ بنے گی کلام پاک۔ تو یہ یہاں تک آج ہم نے قرآن مجید کے جو تلاوت کے آداب تھے کلاس دام کے ہم نے یہ پڑھے۔ تو آپ سے ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم پھر ایک نئے لیکچر کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.